حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطن بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5546۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5547۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم منا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5549۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابی بن بکرہ نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ذی الحجہ ہی ہے۔
پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا پس تمہارا خون، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح با حرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5550۔